شکریہ خالد. سب سے پہلے تو میں روبینہ فیصل کو ان کی اس کتاب کی کامیابی پر بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. مبارک ہو روبینہ. لیکن خالد، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں نے آج تک آپ کی کسی فرمائش کو نہیں ٹالا. وہ اس لیے کہ میں اس کو فرمائش نہیں سمجھتا، وہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، اور بقول غالب یہ تاب، یہ مجال، یہ طاقت نہیں مجھے کہ میں اس کو انکار کر سکوں. لیکن دوسری وجہ جو میں نے اس دعوت کو فوراً حامی بھر لی تھی وہ یہ تھی کہ جہاں تک روبینہ کا تعلق ہے تو میں شاید یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی. وہ اس لیے کہ جب پہلی مرتبہ ان کی ایک کتاب آئی، روٹی کھاتی مورتیاں اس کا نام تھا، اور انہوں نے مجھے اس وقت اس پر تبصرے کی دعوت دی تھی. اس وقت بھی میں نے ان کا ایک انداز نوٹ کیا تھا، اور وہ یہ کہ چاہے کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، یہ اللہ کی بندی وہی کہتی ہے جو اس میں کہنا ہوتا ہے. اسے پرواہ نہیں کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قلم. تو یہ حالت ہے ان کی. تو اس لیے میں نے ان کی دعوت اس لیے بھی تسلیم کی کہ اس وقت میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ ان کی طبیعت میں جو نڈر پن ہے وہ ان کی ایک ایسی خاصیت ہے جو کالم سے ہٹ کر انہوں نے افسانہ نویسی کی طرف بڑے ہی خوش اندازی سے اس کو منتقل کیا ہے. اور آج میں کچھ گزارشات اسی بارے میں کرنا چاہوں گا. ان کی کہانی کا آپ کتابوں میں سرورق دیکھیے. سرورق ہی بتا دیتا ہے آپ کو کہ کتاب جو ہے وہ بہت سرورق کی طرح تاریخ بھی ہوگی اور تفریح طبع کے لیے نہیں ہوگی. جیسا نسرین نے بھی اپنے نظم میں کہا اور خالد نے بھی اس کا اندیا کیا کہ ان کی کتاب میں درد و غم زیادہ ہیں، اور آپ کو ہنسنے ہنسانے کا اس میں بندوبست نہیں کیا گیا، بلکہ ان زخموں کو کرید کر دکھایا گیا ہے جن کو دیکھ کر تکلیف بھی ہوتی ہے. اور یہ درد و غم کی پوٹلی ایسی ہی ہے جیسے وہ کہا تھا نا کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے درد و غم کتنے جمع کیے تو دیوان بنا. تو ان کے اسی درد و غم سے یہ افسانوں کا مجموعہ سامنے آیا ہے. اس میں انہوں نے اپنا ایک وعدہ ضرور پورا کیا، اور وہ یہ کہ جیسا پیش لفظ میں بھی روبینہ آپ نے کہا ہے، میں کتاب کے حوالے دے رہا ہوں یہ سوچ کر کے یا تو آپ میں سے کافی لوگوں نے پڑھ لی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی تو آپ پڑھ لیں گے، تو اس لیے خرید لیجئے گا جانے سے پہلے. تو اس میں یہ وعدہ پورا کیا کہ معاشرے میں ایسے ایسے کربناک اور اس قسم کے درد و غم والے حالات ہیں جن کو عام طور پر لوگ آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کی تفریح طبع کا سامان ہو جائے. لیکن انہوں نے یہ کام جو کیا ہے کسی ایذا رسانی کے طور پر نہیں کیا. اس میں وہ میسوکسٹ یا ایذا پسندی، خالد will know it better، ایذا پسندی کا عنصر نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں سیڈزم یا ایذا رسانی کا نہیں، بلکہ ایک آبزرور کی حیثیت سے یہ دیکھتی ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف غلاظتیں کوڑے کچرے کے ڈھیروں میں نہیں ہیں، وہ رشتوں میں ہیں، وہ آپس میں ایک انسانی لین دین میں ہیں، وہ مذہب کی دکانداری میں ہیں، وہ معاشرے کی سیاست میں ہیں. وہ ایسی ہیں کہ لگتا ہے انہوں نے قلم کو روشنائی میں نہیں ڈبویا بلکہ تیزاب میں ڈبو کر یہ کتاب لکھی ہے. کیا بات. اس کتاب میں 12 افسانے ہیں، اور ان کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اس کتاب میں 12 تبصرے بھی ہیں جو ان کی چونکہ ان کی کتاب کی رونمائی پاکستان میں ہو چکی ہے، اور ایک سے ایک خراج عقیدت. تبصرہ تو میں ان کو نہیں کہوں گا کیونکہ روبینہ تبصرے میں تھوڑا سا تنقید کا پہلو بھی آ جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہو تو میں پہلے ہی سے معافی مانگ لیتا ہوں آپ سے، لیکن کوشش کروں گا کہ مقطع میں کوئی اس قسم کی سخن گستاخانہ بات نہ آئے. لیکن ان 12 افسانوں میں اگر آپ دیکھیں تو
ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک انداز حاوی نہیں ہے. خالد نے 3-4 افسانوں کا ذکر کیا، ہر افسانہ اس میں ایک مختلف انداز کا ہے. یعنی اکثر افسانہ نویسوں کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے جو ان کی تمام تحریروں میں وہ انداز حاوی نظر آتا ہے. روبینہ کے 12 افسانوں میں لگتا ہے کہ 12 روبینائیں ہیں جنہوں نے یہ الگ الگ ایک افسانے لکھے ہیں. کوئی ایک انداز حاوی نہیں ہوتا، ہر انداز منفرد ہے. اور اسی انفرادیت کی انہوں نے اتنے خوبصورت طریقے سے، مثلا میں آپ کو صلح نامے سے لے کر جو ان کا پہلا افسانہ ہے، محبت کی آخری کہانی تک جو ان کا آخری افسانہ ہے، اس میں جتنے بھی آپ افسانے پڑھ لیں آپ دیکھیں گے کہ یہ تنوع آپ کو نظر آئے گا کہ ہر افسانے کی ایک الگ کہانی ہے، ایک الگ انداز ہے جو باقی جدا بھی ہے پورے انداز سے لیکن ساتھ ساتھ بھی ہے. یہ بڑی دلچسپ اس میں ایک بڑی ماسٹری کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہے رہو رسم زمانہ پردہ بیگانگی، میں جدا رہتی ہوں سب سے اور پھر سب سے الگ. تو اس میں الگ بھی ہیں اور ساتھ بھی ہیں. لیکن ان کی کہانیوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ان کی 6 قسطوں میں سمجھ لیں آپ انہیں، سب چیپٹرز انہوں نے بنائے ہیں. کہانی کا نام ہے شیری. تو یہ شیری، اس کی کہانی آپ اگر پڑھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ اس میں ایک عورت کا ذکر نہیں ہے. اس عورت کو آپ کسی بھی کاسموپولیٹن میں چلے جائیں، آپ کسی مصروف انٹرسیکشن کے اوپر شیری کو کھڑا پائیں گے. آپ کسی ہوٹل میں چلے جائیں، اپنے وہ میک اپ سے لتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ وہاں بیٹھی ہوگی. جو مرد اسے افورڈ کر سکتا ہے اس کے ساتھ اس کو لیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں. شیری کو صرف یہی نہیں کہ وہ شیری کو معاشرے میں شیری کیسے بنایا، بلکہ ہر عورت کے اندر جو ایک شیری چھپی ہوئی ہے، روبینہ نے بڑے ہی نازک طریقے سے لیکن بہت ہی پاورفل طریقے سے اس کو بے نقاب کیا ہے. اسی طرح ان کی ایک اور کہانی ہے جس کا حوالہ خالد نے بھی دیا، ڈائری میں گم گھر کا سارا سامان، پورا ٹائٹل اس کا. لیکن اس ڈائری میں انہوں نے اس قسم کی باتوں کو بے نقاب کیا جو ہمارے دیکھنے میں روزانہ آتی ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، دید سے نفی کر لیتے ہیں اور اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے لگتا ہے کہ قاری کو پکڑ کے جھنجھوڑا ہے اور کہتی ہیں کہ اس طرف بھی دیکھو، کیونکہ جب تک تم اس بات کو اپنے طور پر نہیں دیکھو تو اس وقت تک تم معاشرے کے ایک ممبر نہیں بن سکتے. یہ خاص طور پر ان کی ایک کہانی شاعر اور اس کی بیوی، یہ ان کی بڑی ہمت ہے کہ انہوں نے وہ کہانی لکھ دی. کیونکہ روبینہ جس حلقے میں آپ گھومتی پھرتی ہیں، اگر لوگ اس میں وہ کہانی پڑھنا شروع کر دیں تو بہت سے لوگ شاید اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں گے کہ مائی گڈنس، یہ تو اس لڑکی نے میرے بارے میں لکھا ہے اور آپ کے تعلقات مجھے معلوم نہیں ان سے کیسے رہیں بعد میں. تو یہ آپ نے خطرہ مول لیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو آپ نے کہا ہے اس کو کہنے کی ضرورت تھی اور وہ ضرورت آپ نے پوری کر دی. لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ناراض ہوں، لیکن ایک فرض تھا آپ کا جو آپ نے پورا کر دیا. خاص طور پر جو آپ کا شاعرانہ حلقہ ہے اس میں تو آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ داور حشر سے آپ نے نامہ اعمال نہ دیکھنے کی درخواست کی ہو، کیونکہ اس میں بہت سے پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں اور اگر آپ کے تعلقات ان سے خراب ہو جائیں تو اس میں آپ اس گمشدہ سائے کو ملزم قرار دے سکتے ہیں. بہرحال میں صرف 2 افسانے ان کے ایسے ہیں جن کے بارے میں مختصراً کچھ عرض کروں گا. ایک تو ان کا افسانہ ہے فینکس. فینکس جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک دیو مالائی کہانی ہے، یونانی دیو مالائی کہانی. ایک ایسا نادر الوجود پرندہ جو تقریباً 500 سال جیتا ہے اور اس کے بعد خود اپنی ہی آگ میں جل کر مر جاتا ہے. لیکن اس آگ میں جل کر مرنے کے بعد اس کی راکھ سے اس کا ایک جانشین پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر یہی عمل دہراتا ہے. تو اس فینکس کی کہانی میں
روبینہ نے یہ 3 کہانیوں میں، جیسے شیلی کی 6 کہانیاں تھیں، اس میں انہوں نے، اور یہ بھی بہت تنوع ہے آپ کے انداز میں کہ آپ ایک کہانی کے مختلف چیپٹرز بنا کر لکھتی ہیں تو کہانی جڑ بھی جاتی ہے ایک دوسرے سے، لیکن الگ الگ بھی رہتی ہے۔ تو اس فینکس میں یہ 3 کہانیاں انہوں نے ایسی جوڑی ہیں کہ اس میں ایک طرف تو ان کو دیو مالائی روایتیں بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی عصر حاضر کی بھی نمائندگی بڑی خوبصورتی سے ایسے کی ہے کہ انہوں نے ان 3 کہانیوں کے توسط سے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اس میں ایک بڑی پراسراریت بھی ہے۔ مثلاً ایک کہانی تمام بر اعظموں کو اور ملکوں کو اور شہروں کو اور محلوں کو پھلانگ کر آتی ہے، لیکن جب گھر پر آ جاتی ہے ان کی تو اسے مکان کا دروازہ نہیں ملتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ہزاروں میل کا سفر طے کر لیں، جی پی ایس آپ کو ہر جگہ لے جائے گا، جب گلی میں پہنچے گا تو مکان کا پتہ نہیں اسے معلوم ہوگا، اور وہاں آ کر وہ پھر ناچار ان کی پچھواڑے کی کھڑکی پر جا کر دستک دیتی ہے۔ اور اس کے بعد ان 3 کہانیوں کے توسط سے اصل میں روبینہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہیں، اپنے آپ کو جاننا چاہتی ہیں، اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہتی ہیں۔ ان تمام فینکس جنہوں نے اپنے آپ کو جلا کر راکھ کیا، اس راکھ سے ایک نئی کانشسنس کی پتلی بنانا چاہتی ہیں۔ اور اسی فینکس میں انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ معاشرتی اقدار کے بارے میں بھی انہوں نے اس کے بہت سے حوالے دیے، لوگوں کو سوال کرنے پر مجبور کیا کہ کیا ہم بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں؟ Are we the part of the problem or the part of the solution؟ یہ انہوں نے سوال ہر کہانی میں ایک طرح کا، اگر آپ سمجھیں ان کو ہڈن میسج جو ہے وہ یہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن کا راز یہ ہے، اگر ایک فقرے میں اس راز کو بتایا جا سکتا ہے کہ the message given must be the message received۔ یہ میسج ان کے سرورق سے شروع ہوتا ہے اور محبت کی آخری کہانی کے آخری لفظ تک اس محبت میں آپ کی وہ کنسسٹنسی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ ان کی نمائندہ کہانی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے معاشرتی بہبود جس میں ہے اور جس کی ضرورت بے پناہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں وہ کہانی عام کی جائے، وہ ان کی کہانی ہے پاک سرزمین۔ پاک سرزمین میں وہ تمام عناصر موجود ہیں جن کے بارے میں روبینہ کا ایک خاص انداز جو ہے وہ منفرد انداز سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً اس میں انہوں نے پاکستان کے ان زخموں کو کریدا ہے جن کو کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ اس کے بارے میں بات کرے۔ مثلاً پاکستان میں بلاسفیمی کا واقعہ، جس میں کتنے ہی معصوم لوگوں پر صرف یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے بلاسفیمی کی ہے، پوچھا جائے کہ کیا کہا کہ ہم نہیں بتا سکتے، تو اس کو سزا کیوں دی جائے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے گستاخانہ کلام کہے ہیں۔ کیا گستاخانہ کلام کہے ہیں؟ ہم نہیں بتا سکتے۔ تو یہ ایک کیش 22 ہے۔ اس میں ایک نوجوان مولوی جو قرآن کے صفحات جلا کر صرف اس لیے ایک معصوم کا خون کر دیتا ہے کہ اس کی بہو سے ناجائز تعلقات تھیں۔ لیکن روبینہ میں ایک اور خوبی جو میں نے اس میں دیکھی وہ یہ ہے کہ روبینہ غیر جانبداری سے کام نہیں لے رہی، یہ غیر جانبدار نہیں ہے، مگر اس غیر جانبداری کے نہ ہونے میں جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ کہ جب یہ ایک فریق کی سائیڈ لیتی ہیں تو پھر اس فریق کے ایسے پہلوؤں کو بھی دکھاتی ہیں جو کہ اس کا کوئی جانبدار دوست نہیں دکھا سکتا۔ اور یہ جو اس کا کمبینیشن ہے یہ بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے۔ انہوں نے اس مولوی کو، جو نوجوان مولوی کو، اسی طریقے سے بے نقاب کیا جس طریقے سے ایک نوجوان بیوی جس کی جنسی تسکین نہیں ہو پاتی وہ اس مولوی کے چنگل میں پھنس گئی ہے۔ تو حوا کی بیٹیوں کے ساتھ ایک فیمنسٹ ہونے کی حیثیت سے یہ قابل داد بات ہے
کہ حوا کی بیٹیوں کے ساتھ یہ وہی سلوک کرتی ہیں جو آدم کے بیٹوں کے ساتھ۔ ایک چیز جس کو میں اگین روبینہ میں تنقید تو نہیں کہوں گا، لیکن جس طریقے سے آپ نے یہ تمام چیزوں کی نشاندہی کی ہے، یہ آپ بالکل ایک کام اور کول ہو کر یہ چیز آپ نہیں لکھ سکتی، اس کے لیے جذبات میں ایک تلاطم ہونا لازمی ہے، اور جب جذبات کے تلاطم کا یہ حال ہو تو اس میں ظاہر ہے املا کی بھی غلطیاں ہوں گی۔ خالد نے وہ ٹوٹے والی بات کی، شاید وہ بھی ہوگا، اس میں پنجابی اردو کے الفاظ بھی ملیں گے، اس میں تذکیر و تانیث کا ذکر بھی آئے گا، اس میں تمام وہ باتیں ہوں گی۔ اس میں مولانا حالی کی طرح، میرے خیال میں مولانا حالی شاید آپ سے سیکھا ہوگا، یہ مولانا حالی کی طرح جہاں پر اردو کے بڑے خوبصورت لفظ موجود ہیں، اس کے باوجود انگریزی الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ جب جذبات کے تلاطم کا یہ عالم ہو تو پھر کم سے کم یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اظہار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ روبینہ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں، پڑھی لکھی خاتون جو مغرب اور مشرق کی ثقافتوں سے، ان کی باریکیوں سے، ان کی سینسیبلٹیز اور سینسیٹیوٹیز سے واقف ہیں، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ پاکستان میں اردو افسانہ لکھنے والوں کی طرح آپ کو کسی کا خوف بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے اس اسلوب میں یہ ہمت اور یہ نڈر پن یہ بہت ہی لازمی ہے، کیونکہ ابھی آپ کو بہت کچھ اس لیے کہنا ہے کہ ابھی آپ کی پاک سرزمین مملکت پاکستان میں ابھی تو نظام مصطفیٰ اور ریاست مدینہ کے نام پر بڑی بڑی قربانیاں مانگی جائیں گی اور دی جائیں گی۔ ابھی تو پیرنیوں کے استخارے پر پاکستان کی فورن پالیسی مرتب ہوتی، ابھی تو سیاسی لوگوں نے قرآن کے صفحات ہی نہیں، لوگوں کو بھی زندہ جلانا ہوگا۔ ایک نڈر ادیب کے لیے اسے ابھی بہت کچھ کہنا ہے، ابھی بہت کچھ لکھنا ہے، ابھی بہت سے آئینے دکھانے ہیں، ایسے آئینے جو شکستہ ہوں تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ شکریہ۔